بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے طریقے سے سب سے حساب لے گا۔ ایک کण، ایک ذرہ برابر بھی اگر اچھائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ ملے گا، اور ایک ذرہ برابر، ایک کण کے برابر بھی برائی کری ہوگی تو اس کی سزا ملے گی۔ ایک کण یا ایک ذرے کے برابر بھی اچھائی یا برائی کا حساب ہوگا، برائی کی سزا ضرور ملے گی۔ ہاں، لیکن اگر انسان موت سے پہلے دل سے اللہ سے ڈر کر معافی مانگ لے اور اپنی حالت کو سدھار لے تو اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پائے گا۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کا، سنسار کے سچے مالک کا پیارا بننا ہے، اس کا پیارا بننا ہے تو بس ایک کام کر لو کہ دنیا کو طلاق دے دو، دل اپنا دنیا کو نہ دے کر اللہ کو دے دو۔ اور یاد رکھیں، انسان برائی سے اندھا گونگا بہرا بن کر ہی اللہ کی سچائی کی راہ کو پا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تم اللہ کی راہ میں چل رہے ہو تو دائیں بائیں سے شیطان تمہیں بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا۔ تم سیدھے راستے پر، صراط مستقیم، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلتے ہوئے، برائی سے بچتے ہوئے چلتے رہیں۔ برائی سے اپنے آنکھ کان بند کر لیں اور اچھی بات سنیں، بری بات بالکل نہ سنیں۔ بری بات سنو گے شیطان بھٹکا دے گا، اس لیے برائی سے آنکھ کان اپنے بند کر لیں۔ ہاں، اور سیدھے جو ہے اچھائی کی راہ پہ چلتے رہیں، برائی سے بچتے رہیں، اللہ کی طرف بڑھتے رہیں تو اللہ اپنا سچا راستہ دکھا دے گا۔ تو اے انسان، اللہ کے سوا پوری دنیا دھوکا ہے، اللہ پر بھروسہ کر۔ اے انسان، یقین اور بھروسے سے بس اللہ کی رسی تھام، باقی سب کو چھوڑ دے۔ جس اللہ کی طرف تجھے مر کر اکیلے لوٹنا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ اللہ کے سمبندھ میں دھرم کی باتوں کو کھیل سمجھتے ہیں، اللہ کی باتوں کو کھیل سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن بہت لوگ روئیں گے، پچھتائیں گے۔ جب ہمیشہ کے لیے جیون کی پریکشا میں ہار جائیں گے اور جہنم کی آگ میں جائیں گے تو پچھتائیں گے کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، سب کچھ دیا، ہم نے اسی کی بات کا کھیل بنایا، ہم نے دل پہ نہ لیا، جبکہ ہمارے جیون کا مقصد تھا اپنے مالک کو راضی کرنا، مگر ہم دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہے اور اس کو حقیقت سمجھتے رہے۔ ہم نے اللہ کے دین کا، دھرم کا کھیل بنایا، آج ہم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ یہ کھیل بنانا ہماری بربادی کا مقدر بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی بات کو غمگین ہو کر سنیں، دل سے سنیں، فکر سے سنیں، غور سے سنیں، اللہ کو غمگین ہو کر راضی کریں، سچائی پہ چلتے ہوئے، برائی سے بچتے ہوئے۔ دیکھیے، ایک بات سمجھ لیں ہم کہ آپ اس دنیا میں اللہ اور آخرت کو، یعنی موت کے بعد کی زندگی کو عقل سے اور اس دنیا کی اللہ کی خاموش قدرت کو دیکھ کر، سن کر، محسوس کر کے ہی سمجھ اور جان سکتے ہو کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے، ایک اللہ کیسے ہے۔ آپ دنیا میں موت کے بعد کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ عقل سے ہی اس کائنات میں اللہ کی خاموش قدرت سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بغیر مرضی کے پتا بھی نہیں ہلتا، تو ہم جو شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو میرے بھائی، بے شک ہر چیز کے پاس اللہ کی طاقت ہے، تیرے شریر میں بھی اللہ کی طاقت ہے، مگر تجھے اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اچھائی میں تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، تجھے جیون جینے کا راستہ دکھایا ہے، تیرا امتحان لیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے۔ تو یاد رکھ، اگر تو برا کام کرتا ہے تو طاقت اللہ کی، اگر تو نے برا کام کیا تو طاقت اللہ کی تھی اور غلط ارادہ تیرا تھا۔ غلط کام کرنے پر سزا تجھے ضرور ملے گی۔ یہ دنیا کی بڑی عجیب غفلت ہے بھائی، کہ زندہ انسان کے سامنے کتنے انسان روز مر رہے ہیں، مرتے رہتے ہیں، مگر زندہ انسان، اس کی موت سے ہوش میں نہیں آتا کہ مجھے بھی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے یہاں سے جانا ہے، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہتا ہے دھوکے میں۔ ابھی دیکھیے، عالم ارواح میں بے شمار انسان ہیں جو ابھی دنیا میں امتحان
دینے کے لیے آنے کے لیے بہت باقی ہیں ابھی، تو وہاں ہر انسان اتاولا ہے، بے چین ہے کہ یا اللہ دنیا میں ہمیں بھی جلدی سے بھیج تاکہ ہم امتحان میں پاس ہو کر دنیا ہے تجھے راضی کر کے آئیں اور جنت کا انعام پائیں۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بے شمار لوگ اس امتحان میں فیل ہو کے مر رہے ہیں، مر کے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پہ کہتے ہیں بھائی کمال ہو گیا، اتنی ساری پبلک، اتنے سارے انسان دنیا سے اس جیون کے امتحان میں فیل ہو کے آ رہے ہیں، ایسا کیا ہے دنیا میں ہیں؟ ہاں، تو بڑا عجیب سسٹم ہے کہ بھائی وہاں پر جو ہے انسان جب پہنچ جاتا ہے تو اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے اور دنیا کی موہ مایا میں لگ جاتا ہے اور شیطان کا شکار بن جاتا ہے، جبکہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، اگلے پل کا بھروسہ نہیں، مگر دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتا ہے اور شیطان کا شکار بن کے مر جاتا ہے۔ بس جو اللہ کو پانے کے لیے تڑپتا ہے اور روتا ہے اور اللہ کی طرف بڑھتا ہے دل سے، بس وہی اللہ کو پاتا ہے، ورنہ انسان بغیر کوشش کے اللہ کو نہیں پاتا۔ انسان بھٹک کے مر جاتا ہے، شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی کھوج کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کا گیان حاصل کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں، جتنا ہو سکے سچائی کو پھیلائیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ